بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعید الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا کل خاش عذاب کل کو قضا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم لی زنم کمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقین جانے جب کبھی سلطان پور کی سرحدوں میں آنا ہوتا ہے اور اس کے گرد و نواح میں بولنے کا موقع ملتا ہے تو پھر بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں کہ ممبر سے لے کے نیچے تک لوگ یہاں سمجھدار بیٹھے ہوتے ہیں، الحمدللہ اردو سمجھتے بھی ہیں، اردو بولتے بھی ہیں اور بات کہنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، ورنہ آج میں آپ کے منہ پہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے مگر کہہ رہا ہوں میں کہ اکثر جلسوں میں جاتے ہیں نا، جب تک دو تین مرتبہ درود پڑھوا نہ لیا جائے مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ نے اتنا اچھا درود پڑھا ہے کہ پہلی بار میں ہی دل لگ گیا۔ اللہ سلامت رکھے، اور سلطان پور وہ زمین ہے جو آج بھی اردو ادب کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ اس زمین کو بھی سلامت رکھے، زمین والوں کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن میں جس زمین کی بات کرنے لگا ہوں نا، اس زمین کو عشق کی زمین کہا جاتا ہے، اس زمین کو ادب کی زمین، اس زمین کو یوں سمجھیں کہ عاشق کی زمین کہا جاتا ہے، اس زمین کو بریلی کی زمین کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جانا ہے۔ آج ہم اور آپ مدینے والے کی محفل میں بیٹھے ہیں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور عظمت اولیاء کانفرنس ہے۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اپنی چند منٹوں کے اندر اس محبوب کی عظمت کو محدود کر کے بیان کر سکوں۔ حضور کی عظمت ہمارے بیان کرنے سے بلند نہیں ہوئی، بلکہ سچ یہ ہے کہ حضور کی باتیں کرنے سے اللہ نے ہماری زبانوں کو عزت عطا فرمائی۔ یہی سچائی ہے۔ ابھی آپ نے بھائی شاہد صاحب کو اور شاداب بھائی کو سنا اور غلام صابر بھائی کو سنا، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعت کے طریقے سے فرمایا گیا جب نعت حضور کی ہونا تو پھر ایسے ہو جایا کرو جیسے دیوانے ہو جایا کرتے، ایسے ہو جایا کرو جیسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ جب دیوانگی ہوگی اگر کوئی پوچھے گا کیا ہوا ہے تو جواب یہی آئے گا نا کہ حضور کے عشق کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ کم سے کم دیوانگی کی طرح نعت ہونی چاہیے۔ سنا بھی نعت کو ادب سے کرو، پڑھا بھی نعت کو ادب سے کرو، ہو جایا کرو، ہو جایا کرو۔ خدا کی قسم یہ اتنی عظیم محفل ہے، جب قیامت میں اس کا حساب لگے گا نا ہم کہیں گے کاش پوری زندگی حضور کی محفل سجی رہتی اور ہم اسی محفل میں بیٹھے رہتے۔ اتنی بڑی محفل ہوتی ہے حضور کی زندگی میں۔ اور میں جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے، میرے حساب سے 95 نہیں بلکہ 99% محفل میں نوجوان دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن کے بال ابھی کالے ہیں، تو یہ جوانوں کی کثرت بتا رہی ہے کہ دیوانگی حضور سے گھٹی نہیں ہے، دیوانگی حضور کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا الگ مزاج کا بندہ ہوں، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب بات حضور کی آیا کرے نا تو جو جس کا رنگ ہے نا اسی میں نکل لیا، کیا کہہ رہے ہیں، اسی میں نکل لیا۔ مطلب کبھی بھی حضور کی عزت پہ پہرے کی بات آئے نا تو اسکول والا اپنے اسکول کی ڈریس میں آئے،
مدرسے والا اپنے مدرسے کی ڈریس میں آئے، علماء اپنی ڈریس میں آئے، کسان جنگل کا لباس پہن کے آئے، بزنس مین اپنا لباس پہن کے آئے، مزدور اپنا لباس پہن کے آئے، تاکہ جب ہر رنگ میں بندہ دکھائی دے تو دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ مدینے والے سے صرف ممبر والے پیار نہیں کرتے ہیں، یہ بزنس والے بھی پیار کرتے ہیں، اسکول والے بھی پیار کرتے ہیں، کالج والے بھی پیار کرتے ہیں، بزنس مین بھی پیار کرتے ہیں، اور سب کا یہی اعلان ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، فیضان حضور مختوم ملت، فیضان مل گرام شریف۔ بھائی یہ رنگ رہنے چاہیے، یہ رنگ رہنے چاہیے، ہاں یہاں سے لے کر کے آخری بندے تک۔ میرا ایمان ہے جتنے کھڑے ہیں نا سارے عاشق ہیں، کس کے سینے میں کتنا عشق ہے، اس کا آج تک کوئی میٹر کوئی مشین چیک کرنے والی نہیں۔ کسی کا کرتا دیکھ کے کسی کی ٹوپی دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون کتنا بڑا عاشق ہے، یہ اس کی زندگی کی اداؤں سے پتا چل جاتا ہے کہ کس کے سینے میں حضور کا کتنا عشق ہے، کتنا عشق ہے۔ الگ ہی رنگ ہوتے ہیں نا عشق کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں، عشق کے اپنے الگ رنگ، اور جب بات حضور کی ہو نا، بات حضور کی ہوتی ہے تو پھر خدا کی قسم رنگ دکھائی بھی دیتی ہے، رنگ دکھائی بھی دیتے ہیں۔ ہاں یہ عشق ہی تو ہے نا، کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں حضور، پتہ ہی نہیں حضور تھے کیسے، ہم جانتے ہی نہیں، ہم نے کبھی حضور کا رنگ نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا، حضور کا قد و قامت نہیں دیکھا، کیسے تعجب ہے۔ پھر بھی عشق اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں، اولاد سے زیادہ عشق کرتے ہیں اپنے نبی، اپنی دولت سے زیادہ عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے۔ یہ کمال محبت ہی تو ہے نا کہ جسے دیکھا نہیں اور اتنے عاشق بن بیٹھے، اس کے اتنے بڑے عاشق بن بیٹھے، کتنے بڑے عاشق۔ بریلی کے امام سے پوچھا کیسے ہیں حضور، تو انہوں نے کہا لمیاتی نظیر و کبھی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ ابھی ہم اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، حضور بڑے بھائی کی طرح ہے، کوئی کہتا چودھری کی طرح ہے، کوئی کہتا بڑے بھائی کی طرح اس کی عزت کرنی چاہیے، گاؤں کے زمیندار کی طرح مصطفیٰ کو ماننا چاہیے، اور یار ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہی کا قد گھٹانے پہ لگے ہوئے ہو، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا کے نہ گھٹے گا، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ہم ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہی کی شان گھٹانے کے لیے میٹر لیے گھوم رہے ہیں۔ کب تک یہ جھگڑے کرتے رہو گے، کب تک اتنے اختلافات کو جنم دیتے رہو گے؟ اور یار ایک بات تو بتا دو، اگر تم کسی شہر سے گزرنے لگو، آپ کے پاس کرائے کا پیسہ ختم ہو جائے، کوئی پانی پلانے والا نہ ہو، گھر جانے کے لیے کرائے کا پیسہ نہ ہو، اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے چہرے کا رنگ دیکھ کے یہ کہہ دے بتا یار اداس لگ رہا ہے، وہ کہے کرایہ نہیں ہے، پردیس میں پڑا ہوں، بچوں کی یاد ستا رہی ہے، کوئی 500 روپے کا نوٹ نکال کے اس کے حوالے کر دے، یا آپ پردیس میں ہو آپ کے کوئی 500 کا نوٹ نکال کے دے دے، جب خوشی خوشی بچوں کے پاس چلا جا، جب گھر جاتے ہو اپنے بچوں سے کہتے ہو جاؤ کبھی سلطان پور جانا تو فلاں شہر میں ایک بندہ ملے گا، اگر اس سے ملاقات ہو جانا، اس کا احسان نہیں بھولنا، اس نے پیسہ دیا تھا تب میں گھر تک آیا ہوں، اس کا احسان مت بھولنا، اس نے پیسہ دیا ہے تب میری تم سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی 500 روپے کرائے کے لیے دے دے تو تم زندگی بھر احسان نہیں بھولتے ہو، تو کیسے بھول گئے حضور کا احسان جس نے تمہیں خدا کا پتہ دیا ہے، جس نے جنت کا پتہ دیا ہے۔ اور یار اوقات کیا تھی، ہم تو پتھروں کو پوچھتے تھے، ہم تو درختوں کو سجدے کرتے تھے، آمینہ کا لال آیا، اس نے کلائی پکڑی خدا کی چوکھٹ تک پہنچایا، اور بنا دیکھے زمانے نے کہا تھا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا کا۔ کیا کہنے مفتی صاحب، واہ 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 واہ، اب یہی جھگڑے لگے، حضور کو آتا ہی نہیں، حضور کو دکھائی نہیں دیتا، حضور کو پتا نہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تم جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سب سکھا دیا، تو بات ہی ختم ہو جاتی، بات ہی ختم ہو جاتی، ہماری قوم کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھائی آپ سے میری اتنی گزارش ہے، آپ سے اتنی گزارش ہے